अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी सीज़न 2 की एक और नई एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। इस एपिसोड के आगाज़ में आप देखेंगे कि जंगल में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी बालन के साथ आगे बढ़ रहे होते हैं। एक मुकाम पर रास्ते अलग होते हैं तो बालन कहता है, हमारे रास्ते यहाँ से अलग हो रहे हैं। तो सलाहुद्दीन कहते हैं, शुक्रिया, मैं तुम्हारा ये एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूलूँगा। बालन एक खंजर निकालता है और सलाहुद्दीन को देता है और कहता है, ये रख लो, ये रास्ते में तुम्हारे काम आ सकता है। खंजर को देखकर सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं कि लोग अलविदा कहते हैं, लेकिन जुदाई का वक्त तकदीर ही तय करती है। हम कहीं दोबारा मिल सकते हैं, ये कौन जानता है। बालन कहता है, ये हो सकता है, फिर तुम मुझे मछली के पेट से निकालोगे। इसके साथ ही दोनों के रास्ते अलग हो जाते हैं। कुछ नकाबपोश रस्सियाँ लेकर छुपे होते हैं और जैसे ही सलाहुद्दीन उनके पास से गुजर रहे होते हैं तो उन पर रस्सी फेंक कर उन्हें दबोच लिया जाता है। दूसरी तरफ बालन के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। वो मुज़ाहमत की भरपूर कोशिश करता है लेकिन नाकाम रहता है। इधर सलाहुद्दीन अय्यूबी भी मुज़ाहमत कर रहे होते हैं लेकिन उन पर भी तलवारें ठान ली जाती हैं। उन दोनों के रास्ते एक हो जाते हैं। बुलंदी पर खड़ा एक सिपाही कहता है, हम तुम्हें ज़िंदा चाहते हैं, इसलिए अपनी किस्मत को मत आजमाओ। फिर सिपाही ताजर को कहता है, क्या हमने किसी को खोया है? जवाबन ताजर कहता है, हमारे पास एक फालतू घोड़ा है और तलवार देखकर लग रहा है कि इसके पास लड़ने की काफ़ी महारत है। यह सुनते साथ ही सिपाही बालन की तलवार ताजर को देता है। ताजर तलवार देखते हुए कहता है, खास टुकड़ा। बालन कहता है, जब मैं तुम्हें पकड़ूंगा तो इस टुकड़े से तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। सलाहुद्दीन ताजर से कहते हैं, तुम कौन हो और तो हमसे क्या चाहते हो? ताजर कहता है, मैं सिर्फ तुम्हें चाहता हूँ। यह कहते साथ ही ताजर सिपाहियों को कहता है, इन्हें ले आओ। यह सुनते साथ ही तो सिपाही उन्हें लेकर आगे बढ़ जाते हैं। काफ़ी आगे बढ़ने के बाद उन्हें पिंजरों के पास ले आते हैं। ताजर सलाहुद्दीन से कहता है, तुम्हें उन्होंने बहुत मारा, अब खुशकिस्मती से तुम्हारे पास एक मेहरबान मालिक है, मैं तुम्हें लड़ाई से अच्छा महसूस कराऊंगा। सलाहुद्दीन कहते हैं, तुम किस लड़ाई की बात कर रहे हो? ताजर कहता है, तुम मिस्र में ज़रख़ेज़ी की दावत पर लड़ने जा रहे हो। बालन कहता है, तुम्हारी किस्मत अब चमक जाएगी, मैं तुम जैसे खून चूसने वालों को अच्छे से जानता हूँ। ताजर कहता है, मेरे साथ नाइंसाफ़ी मत करो जवानों। दुनिया में लोग हैरानकुन चीज़ें नहीं देखते, लेकिन वह तवज्जो देते हैं जब दो मर्द आपस में लड़ रहे होते हैं। मैं उन्हें वही दूंगा जो वो चाहते हैं। यह सुनकर सलाहुद्दीन कहते हैं, तुम ये नहीं जानते कि तुम हमें कैद करके बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हो। ताजर कहता है, मैं नहीं जानता, क्या तुम इतने अहम शख्स हो? बताओ मुझे। यह कहते साथ ही वो तलवार की तरफ देखता है। बालन कहता है, तलवार मुझे दे दो। जवाबन ताजर कहता है, तुम मुझे वजह बताओ, एक ईसाई और एक मुसलमान जंगजू इकट्ठे कैसे हो सकते हैं? यह हैरानकुन है, ऐसा क्यों हुआ? तुम किस के सिपाही हो? तो बालन कहता है, मुझे तुम्हें और कितनी बार बताने की ज़रूरत है कि हम ना तो सिपाही हैं और ना ही किसी के जंगजू, बस मेरी तलवार दे दो। ताजर का सिपाही बालन की दब्बी खोलते हुए कहता है, और यह भी है। तो ताजर कहता है, यह इसे ही दे दो। यह सुनते साथ ही सिपाही डब्बी में से हार निकाल कर उसे पहना देता है। बालन उसे कहता है, अगर तुम पैसे चाहते हो तो तलवार मुझे भेज दो, मैं तुम्हें 3 गुना ज़्यादा कीमत दूंगा। मगर ताजर कहता है, तुम अब भी कुछ नहीं देख सकते। ए नौजवानों, तुम में और तलवार में कोई फ़र्क नहीं है, तुम दोनों मेरे हाथ में हो। जबकि दूसरी तरफ पहाड़ पर एक सिपाही छुपकर यह सारा मंजर देख रहा होता है। ताजर के आगे बढ़ जाने के बाद सलाहुद्दीन इसके सिपाही से पूछते हैं, क्या तुम्हारा मालिक दुर्गाम के लिए काम करता है? तो सिपाही उसे कहता है, गुलाम के तौर पर तुम बहुत मुतसस्सिस हो। फिर वो पूछते हैं, शहवार के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? तो सिपाही कहता है, उस सांप के बारे में जिक्र भी मत करना, मिस्र में उसने हर एक को डस दिया, जैसा कि नूरुद्दीन जंगी ने हमायत नहीं भेजी, इसीलिए वो नाकाम हो गया। दरगाम और वो सब एक जैसे हैं, दर हकीकत दरगाम शहवार से मुख्तलिफ नहीं है।
وہ تخت پر ہے کیونکہ بادشاہ مارلیک اس کی حمایت کرتا ہے۔ صلاح پوچھتے ہیں مارلیک کون ہے تو سپاہی کہتا ہے اوہو تم دنیا کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ یہ کہتے ساتھ ہی سپاہی آگے بڑھ جاتا ہے۔ پنجرے میں داخل ہوتے ہوئے بالن صلاح الدین سے کہتا ہے مارلیک نے اپنی بہن کو قتل کر دیا اور تخت پر بیٹھ گیا۔ وہ یروشلم کا نیا بادشاہ ہے۔ اگلے ہی پل انہیں پنجرے میں ڈال دیا جاتا ہے۔ ناظرین اس کے بعد ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ قاہرہ کے سامنے پہاڑی پر شہوار بیٹھا ہوتا ہے۔ اگلے ہی لمحے اس کا بیٹا آ کر اسے کہتا ہے بابا درگام کوئی کمی نہیں چھوڑ رہا، دعوت کی زبردست تیاریاں کر رہا ہے۔ شہوار غصے میں آ کر کہتا ہے غدار، وہ سوچ رہا ہے کہ اس طرح وہ اپنی ساکھ دوبارہ بحال کر دے گا، میں اس کی دنیا برباد کر دوں گا، مدد کے لیے کوئی نہیں آ رہا، ہم یہاں اکیلے ہیں، دیکھو عظیم شہوار کے ساتھ کیا ہوا۔ اسی لمحے اس کی بیٹے کی نظر ایک عظیم گھڑ سوار قافلے پر پڑتی ہے جو شرکو کی قیادت میں قاہرہ کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے۔ شہوار کا بیٹا کہتا ہے بابا گھوڑ سوار آ رہے ہیں اور وہ بہت زیادہ ہیں۔ یہ سنتے ساتھ ہی شہوار کھڑا ہو جاتا ہے اور لشکر کو دیکھ کر خوش ہوتے ہوئے کہتا ہے قاضی فاضل مصر کی لومڑی، وہ سلطان نور الدین کو قائل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ کامل بیٹا ان میں سے ہر کسی کے ساتھ عزت سے پیش آؤ، تم سمجھ رہے ہو نا، ذاتی طور پر ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو کیونکہ یہ آنے والی فوج مصر میں دوبارہ تخت پر بیٹھنے میں میری مدد کرے گی۔ یاروکی اور قاضی فاضل بھی لشکر کے ساتھ موجود ہوتے ہیں۔ ادھر تاجر صلاح الدین ایوبی اور باقی غلاموں کو لے کر آگے بڑھ رہا ہوتا ہے۔ اسی لمحے کاراتگن کے سپاہی انہیں گھیر لیتے ہیں۔ انہیں دیکھ کر تاجر کا سپاہی کہتا ہے گورو قبیلے والوں اپنے راستے پر جاؤ، یہ قافلہ مصر کے وزیر اعظم درگام کا ہے، اگر تمہاری تلواریں گوروں کے کان تک بھی پہنچی تو تمہارے سر تمہارے جسم پر نہیں رہیں گے۔ جواباً کاراتگن کا سپاہی کہتا ہے ہمیں مصر کے وزیر اعظم سے کوئی لینا دینا نہیں اور تمہاری ہوائی باتوں سے بھی کوئی سروکار نہیں، ہم تمہارا سامان کو ہاتھ بھی نہیں لگائیں گے۔ پھر صلاح الدین ایوبی کی طرف دیکھتے ہوئے کہتا ہے ہم صرف اس آدمی کو لینے آئے ہیں، اسے ہمارے حوالے کر دو، اس نے ہمارے قبیلے پر حملہ کیا تھا اور خون بہایا، اسے اپنی کیے کی قیمت چکانی ہوگی، اسے ہمیں دے دو اور باقی سامان بچا لو۔ سپاہیوں کی طرف دیکھ کر صلاح الدین کے منہ سے بے ساختہ نکلتا ہے کاراتگن۔ تاجر کہتا ہے یہ بھی میرے کاروان کا حصہ ہے، یہ میرا ہے اور میں اسے کسی کو نہیں دوں گا۔ جواباً کاراتگن کا سپاہی کہتا ہے تو ہم اسے لے لیں گے، سپاہیوں حملہ کرو۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ سب ان پر ٹوٹ پڑتے ہیں، لیکن تاجر کے سپاہی بڑی آسانی سے ان پر حاوی ہو جاتے ہیں۔ موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے صلاح الدین تاجر سے کہتے ہیں مجھے ان سب کو اسی وقت مار دینا چاہیے تھا جب میں ان کے قبیلے گیا تھا، میرے ہاتھ کھول دو اور مجھے تلوار دے دو۔ مگر تاجر کہتا ہے اس کی کوئی ضرورت نہیں، تم آرام سے ان کا لطف اٹھاؤ۔ یہ کہتے ساتھ ہی تاجر بھی لڑائی میں شامل ہو جاتا ہے۔ کاراتگن کے سپاہی مسلسل کٹتے جاتے ہیں، تاجر بھی اپنی جنگی مہارت دکھا رہا ہوتا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر صلاح الدین ایوبی پریشان ہو جاتے ہیں۔ کاراتگن کا آخری سپاہی لڑنے کے لیے آتا ہے تو صلاح الدین ایوبی اسے اشارہ کرتے ہیں تو گھوڑے پر سوار ہو کر وہ بھاگ جاتا ہے، مگر تاجر کے سپاہی کا چھوڑا ہوا تیر اس کی پیٹھ پر لگ جاتا ہے۔ تیر لگنے کے باوجود وہ سپاہی نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے۔ تاجر صلاح الدین سے کہتا ہے بالآخر وہ مر چکے ہیں، ہمارے جانے کا وقت ہے۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ آگے بڑھ جاتے ہیں۔ ادھر ایک خفیہ مقام پر شرکو اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر منصوبہ طے کر رہا ہوتا ہے۔ شہوار نقشے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں شہر کا دفاع کافی کمزور ہے، درگام کو یہاں حملے کی توقع ہے، وہ تیزی سے یہاں کی دیوار مضبوط کر رہا ہے۔ شرکو کہتا ہے اب ہمیں اسی سبب فوج کا ایک بڑا حصہ یہاں بھیجنے کی ضرورت ہے، اسے یہ سوچنے پر مجبور کرنے کے لیے کہ وہ جو سوچ رہا ہے وہ ٹھیک ہے، پھر ہم اس دروازے پر حملہ کر لیں گے جسے وہ مضبوط سمجھ رہا ہے۔ یہ سن کر شہوار کہتا ہے اس دروازے پر موجود فوج کا کمانڈر۔ شرکو ایک دم سے پوچھتے ہیں کیا واقعی آپ اس پر بھروسہ کرتے ہیں؟ شہوار کہتا ہے وہ میرا سب سے وفادار آدمی ہے۔ یاروکی کہتا ہے آپ یہاں اپنے وفادار آدمیوں کی دھوکہ دہی کی وجہ سے ہی پہنچے ہیں، ہم ایک کمانڈر کے بھروسے اپنی سارا منصوبہ بندی نہیں کر سکتے، ہم نہیں جانتے کہ وہ اس کی اپنی جان کو خطرہ ہوا تو وہ کیا کر سکتا ہے۔
ہمیں اندر سے مدد حاصل کرنی ہوگی اور کسی نہ کسی طرح شہر کے اندر سے دراندازی کرنی ہوگی۔ جواباً قاضی فاضل کہتے ہیں یہ روکی صحیح کہہ رہا ہے۔ شرکو کہتے ہیں قاضی فاضل یہ کام ہمارے سوا اور کوئی نہیں کر سکتا، یہ کام بہت خطرناک ہے، میں قاضی فاضل کی جان خطرے میں نہیں ڈال سکتا، درگاہ میں سے ہر جگہ ڈھونڈ رہا ہے۔ تو قاضی فاضل کہتے ہیں چاہے میری جان ہی کیوں نہ چلی جائے، میں مصر کے لیے کوئی بھی قربانی دے سکتا ہوں۔ تو ناظرین اسی کے ساتھ ہی یہ ایپیسوڈ اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے، اسی کے ساتھ ہی چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی نئی ویڈیو کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے اور ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔